اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبدئ الانوار ومولج اللیل فی النہار الذی لمحب علی غفار ولمبغضہ قہار وجبار الصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج شمس الضحیٰ بدر العلا نور الہدی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی الامام المظفر والشجاع الغضنفر آخر رسول زوج البطول سیف اللہ المسلول قانع باب خیبر ساقی حوض الکوثر الذی سمتہ امہ حیدر الامام المختار صاحب ذی الفقار مصداق قول النبی المختار لأعطین رایتا غدا رجلا کرار غیر فرار وآلہ الطیبین الطاہرین الاخیار اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما من الفم صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ صلوات پر محمد وآل سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کا اس مجلس امام حسین میں چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جو عزادار جو مومن امام حسین علیہ السلام کے ماتمدار اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام قبر میں نصیب فرمائے۔ حاضرین جتنا احباب موجود ہیں ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ وارث امام حسین وارث امام زمانہ قائم کا جلد ظہور فرمائے۔ سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھے اور وہ چاہتا ہو کہ میں گناہوں کا کفارہ ادا کروں لیکن وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ کفارہ ادا کرے، مولا فرماتے ہیں ہم آل محمد پہ صلوات پڑھا کریں اللہ اس کے گناہ ہی مٹا دیتا ہے۔ اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں انما اتخذ ابراہیم خلیلا لکثرت صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ کثرت سے ہم پہ صلوات پڑھتا تھا۔ سلامت رہے قبلہ، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں نے مجلس کا آغاز کر دیا ہے۔ حمد ہے اس خداوند مطلق کی کہ جس نے ہمیں نجف اشرم میں بیٹھ کر ذکر علی اور اولاد علی کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ ذکر بھی بہت بلند ہے، ذکر والے بھی بہت بلند ہیں۔ اس ذکر کو اور ذکر والے کو بلند کرنے والا بھی بہت بلند ہے۔ یہ ذکر کتنا بلند ہے، اس کو بلند کرنے والے نے کتنا بلند کیا ہے۔ میں نے محنت کر کے ایک قصیدہ بنایا ہے، اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہوں تو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔
یعنی اس جلی نے اپنے علی کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے. ایک قصیدے کی شکل میں آپ کی خدمت کے حوالے کرنے لگا ہوں. آپ کی نفیس سماعتیں بیدار رکھیے گا, میرے ساتھ سفر کیجئے گا کہ زمین میں پڑے چھوٹے چھوٹے ذرات سے لے کر آفتاب کی کرنوں تک, میرے ساتھ رہیں گے تو جملے کا لطف آئے گا. زمین میں پڑے چھوٹے چھوٹے ذرات سے لے کر آفتاب کی کرنوں تک, ستاروں کی محفل سے لے کر مہتاب کی روشنی تک, پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر دریا کی روانیوں تک, علم وحی الہی سے لے کر علم نبی کی گہرائیوں تک, کتب اربع سے لے کر کتب سماویہ تک, زمین سے لے کر آسمان اول تک, آسمان اول سے لے کر بیت معمور تک, بیت معمور سے لے کر ابواب جنت تک, ابواب جنت سے لے کر محلات جنت تک, محلات جنت سے لے کر محلات جنت سے لے کر اعلی علیین تک, اعلی علیین سے لے کر عرش علا تک, عرش علا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک, سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ قوسین او ادنا تک, کعبہ قوسین او ادنا سے لے کر قدرت کے حسین حجابوں تک, حجاب سعادت سے لے کر حجاب کرامت تک, حجاب کرامت سے لے کر حجاب رفت تک, حجاب رفت سے لے کر حجاب رحمت تک, حجاب رحمت سے لے کر حجاب حبت تک, حجاب حبت سے لے کر حجاب حلم تک. کیونکہ میرے ساتھ سفر کریں گے تو لطف آئے گا. حجاب رحمت سے لے کر حجاب حلم تک, حجاب حلم سے لے کر حجاب علم تک, حجاب علم سے لے کر حجاب وقار تک, حجاب وقار سے لے کر حجاب سکینہ تک, حجاب سکینہ سے لے کر حجاب صدق تک, حجاب صدق سے لے کر حجاب یقین تک. اگر جملے کو سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کی نفیس سماعتوں کے حوالے کروں تو یوں کہوں گا, تحت الثرا سے لے کر عرش علا تک کائنات کی تمام تر بلندیاں جس کی چوکھٹ پہ پیشانی میں جھکانے پہ مجبور ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. سلامت رہیں گے بلند. سلامت رہے گا. اللہ اکبر. سلامت رہے گا. آپ کا یہ معیار سماعت دیکھ کے میں جملہ بدل کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس جلی نے اپنے نبی کے وسیع کو اتنا بلندی عطا کی ہے کہ کسی بھی بلندی کو اس وقت تک بلندی نصیب ہی نہیں ہوتی ہے جب تک وہ چوکھٹ علی پر سر کو جھکا کر اپنی بلند ہونے کی صدر وصول نہیں کر لیتے. سلامت رہیں کہ بلا مولا آپ کو خوش رکھے. اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر کائنات کے تمام تر درخت کلمے بن جائے, قرآن سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں فرما رہا ہے کہ اگر کائنات کے تمام تر درخت کلمے بن جائیں, والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, اور یہ ایک سمندر اتنا پھیلے کہ یہ 7 کے برابر ہو جائے, ما نفدت کلمات اللہ. اللہ پاک فرما رہا ہے پھر بھی کلمات اللہ کی تعریف نہیں لکھ سکتے, پھر بھی کلمات اللہ کی تعریف نہیں لکھ سکتے. جب میں نے تفسیر میں سرچ شروع کی, میں نے پڑھنا شروع کیا کہ پتہ تو چلے کہ یہ کلمات اللہ ہے کون, کلمات اللہ کون ہے, میں نے تفسیر کے سمندر میں غوطہ غن ہوا. مجھے ہر تفسیر میں صرف ایک روایت ملی ہے, صرف ایک روایت ملی ہے جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. ہر تفسیر والے نے یہی لکھا ہے, ادھر ادھر نہ بھٹک, اسی جگہ پہ دیکھ جہاں پر آدم کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا یا محمود بحق محمد. یہ وہی ہستیاں ہیں جس کے بارے میں آدم کی توبہ قبول ہو رہی تھی. یہ آل محمد کی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے کلمات اللہ کہا ہے, اور ان کی تعریف دنیا سے ختم نہیں ہو سکتی. مجھے آج صرف حکم ملا ہے مصائب پڑھنے کا. 1-2 جملے تمہیداً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. جو غازی کے مرید بیٹھے ہیں, غازی کا مصائب پڑھنا ہے, 2 جملے میرے غازی مولا کی عظمت کے بھی سن لیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا ہے میرا عباس؟ میں مولا عباس کی تعریف کچھ اس طرح کرواتا ہوں, تعارف کرواتا ہوں کہ حسنین کریمین کے ہوتے ہوئے, جوانان جنت کے سردار جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے, مولا کائنات جو ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہو, اپنی نماز شب میں جن کو ہاتھوں کو بلند کر کے
قبلہ دنیا میں جس جگہ جس انسان پر بھی مشکل آئی ہے اس نے آل محمد کے دروازے کی طرف رجوع کیا ہے. پھر کہتا ہوں دنیا میں جہاں پر جس مقام پر جس وقت بھی آل محمد کسی کو مشکل آئی ہے آل محمد کے دہلیز کی طرف رجوع کیا ہے. لیکن جب کبھی کوئی کسی وقت آل محمد کے گھرانے پہ مشکل آئی ہے تو انہوں نے عباس کو پکارا ہے. تو انہوں نے عباس کو پکارا ہے. 9 لاکھ فوج جم تھی کربلا کے میدان میں. میرے غازی کا روب کتنا تھا دشمنان اہل بیت پر، شامیوں اور کوفیوں پر، اور میرے حسین کا بھروسہ کتنا تھا میرے عباس پر. ایک ہی جملے میں دونوں باتوں کا جواب دینے لگا ہوں کہ میرے غازی پر بھروسہ کتنا تھا حسین مولا کا، اور دشمن ڈرتے کتنا تھے میرے مولا سے. یزید ملعون نے 36 ملکوں سے فوج بلا کے کربلا کے میدان میں اکٹھی کر کے بتا دیا کہ میں بزدل کتنا ہوں، عباس سے ڈرتا کتنا ہوں. لاکھوں فوج اکٹھی کر دی. میرے مولا حسین نے 72 کو کربلا کے میدان میں شب عاشور چراغ بجھا کے کہا جس نے جانا ہے چلے جاؤ، اگر میں نے ان سے لڑنا ہوتا میرا عباس ہی کافی تھا. اگر میں نے ان سے لڑنا ہوتا میرا عباس ہی کافی تھا. اور ایک بہت معروف جملہ ہے، آخری جملہ فضائل کا پڑھ کے 2 جملے مصیبت کے پڑھنے ہیں. ایک بڑا معروف جملہ ہے بلال کاظمی صاحب کا جو ہندوستان کے بہت معروف شاعر ہیں، وہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی آنکھ پہ، ہر انسان کے چہرے پہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں. جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں. اور کربلا کے میدان میں وہ کہتا ہے کہ 9 لاکھ فوج تھی. 9 لاکھ کو اگر 2 سے ضرب دو تو 18 لاکھ آنکھ بنتی ہے. وہ فرماتا ہے کہ جو 18 لاکھ آنکھ سے نیند کو چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. جو 18 لاکھ آنکھ سے نیند کو چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. عزاداروں رونے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ جن ملعونوں کے چہرے پر 2 آنکھیں تھیں ان ملعونوں کے ہر ایک کے پاس 2 ہاتھ بھی تھے. ادھر مولا غازی زین سے زمین پر ہے، ادھر 9 لاکھ ملعونوں نے ہتھیار اٹھا کے خیموں پہ حملہ کر دیا. ادھر 9 لاکھ ملعونوں نے ہتھیار اٹھا کے خیموں پہ حملہ کر دیا. اور یہی کہتے ہیں کہ مارو ان کا بن چھڑانے والا فرات کے کنارے مارا گیا ہے. کوئی کہتا تھا اب اس کے پردے کا محافظ مارا گیا ہے، زینب کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. عزادارو شہادت مولا عباس پڑھنا سننا کوئی کمال نہیں ہے. اس کی گہرائی میں دیکھیں کتنا مصیبت ہے آل محمد کے گھرانے پر. مصیبت عباس، شہادت عباس. عزادارو رونے کے لیے یہی جملے کافی ہیں کہ جب مولا عباس کے بارے میں پوچھا گیا مہدی بہر العلوم سے کہ مولا مہدی، آقا مہدی بتائیں تو صحیح کہ آپ نے بتایا ہوا ہے سب سے بڑا قد تھا میرے عباس کا، لیکن سب سے چھوٹی قبر میرے غازی کی کیوں ہے؟ ماتم کرتا ہوا مہدی سے کہتا ہے کہ اس لیے چھوٹی ہے 12 محرم کو جتنا عباس سجاد کو ملا تھا اور سجاد نے دفنا دیا ہے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. عزادارو ایک مفکر کے میں نے جملے پھرے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے جملوں کو پڑھ کر سمجھ کر. وہ مفکر کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں عصر عاشور مجھے ایک بات کی سمجھ اب تک نہیں آ رہی کہ عباس زیادہ مشکل میں تھا کہ پانی خیام تک نہیں پہنچا سکتا تھا، کہ خود پانی مشکل میں تھا کہ عباس کی غربت پر رو ہی نہیں سکتا تھا. عزادارو مولا عباس کی مصیبت پر رونے والوں، روایت کہتی ہے کہ مولا عباس کئی بار گئے ہیں مولا حسین کے پاس، کہا آقا مجھے اجازت دے دے میں کربلا کی طرف جانا چاہتا ہوں. مولا حسین یہی کہہ کے پلٹا دیتے تھے عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، عباس تو میری فوج کا علمبردار ہے. عزادارو یہی کہہ کر مولا عباس کو مولا حسین پلٹاتے، مولا
سکینہ کی پیاس علی اصغر سے کہ دیکھی نہ گئی، چلتی ہوئی مولا عباس کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے چچا عباس، او میرے بھائی اصغر کو پیاس نے مار ڈالا ہے، چچا کہیں سے گھونٹ پانی کا لا دیجیے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب عباس نے کہا سکینہ بیٹا ادھر تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، ادھر تیرے سوال مجھے خیمے میں بیٹھنے نہیں دیتے، رونے والوں اسے نہ روکا، حیران ہو کے نہ رونا۔ ادارو صادق آل محمد فرماتے ہیں حسین کی مصیبت پر ایسے رویا کرو اور جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ ماں غیر کرتی ہے، جیسے جوان بیٹے کی لاش پر ماں غیر کرتی ہے۔ ادارو جناب عباس کو ملا کر جناب سکینہ چلتی ہوئی بابا کے پاس آئی۔ جب مولا حسین نے دیکھا کہ اب عباس اکیلا نہیں، جناب زید سکینہ کو ساتھ لا رہا ہے، مولا حسین نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادارو جناب مولا عباس چلتے ہوئے مولا حسین کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں مولا تیری بیٹی مجھے خیمے میں بیٹھنے نہیں دیتی، اور بچوں کی پیاس رونے کی آواز مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، مولا مجھے اجازت دے میں اصغر کے لیے پانی لے آتا ہوں۔ اب مولا حسین نے کہا بھیا عباس پانی لانا چاہتا ہے؟ کہا جی بھیا میں پانی لانا چاہتا ہوں۔ کہا اگر لانا چاہتا ہے تو جا تجھے اجازت ہے۔ اب مولا عباس نے تلوار کو اٹھایا، جب تلوار کو اٹھایا ادارو مولا حسین نے کہا عباس کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا بھیا ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ پانی لے کے آؤ، کہا پانی لینے کے لیے تلوار کی تو ضرورت نہیں ہوتی، کہا اگر تلوار کوئی حملہ کرے تو میں دفاع کروں گا۔ مولا حسین نے کہا عباس تلوار لینا چاہتا ہے تو لے جا، جو ابھی چپ بیٹھے ہیں اب باتوں ضرور کرنا۔ کہا عباس اگر تلوار لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا، لیکن ایک بات مظلوم بھائی کی سنتا جا، ان حرامیوں کو اتنا ظلم کرنا اور جتنا شام کو میری بہن زینب برداشت کر سکے۔ ادرکم علی الزہرہ ادرکم علی الزہرہ۔ ادارو مل گئی اجازت مولا عباس کو، مولا عباس فرات کی طرف گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا اور خوف عباس سے فرات کا کنارہ خالی کر دیا، مولا عباس فرات میں داخل ہوئے، پانی کی مشکیزہ بھرا، اب واپس ارادہ کیا خیام گاہ کی طرف۔ اب مولا نے جو ہی گھوڑے کو خیام کی گاہ کی طرف موڑا، ادھر سے عمر سعد ملون نے ایک آواز دی کہ اگر عباس کا ایک گھونٹ پانی خیام تک پہنچ گیا تو ہم جیتی جنگ ہار جائیں گے۔ ادارو اب 9 لاکھ فوج ٹوٹی ہے غازی پہ، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار کا وار کرتا ہے، کوئی تیر کا وار کرتا ہے کہ ایک ملون نے وار کیا، غازی کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ ادارو پھر دوسرے ملون نے وار کیا، عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ ادارو جب مولا کے بازو قلم ہو گئے، مولا نے مشکیزے کو ڈاکٹر نے سنبھالا۔ اب حرملہ ملعون نے ایک تیر پھینکا، اور تیر جب پھینکا وہ تیر صرف مشک کو نہیں چیرا، وہ مشک چیرتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اب عباس کا پانی نہیں بہنا تھا کہ عباس کی آس بہ رہی تھی۔ عباس نے کہا میرا گھوڑا اب مجھے خیام نہ لے جا، اب مجھے خیام نہ لے جا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ ادارو اب ہر ملعون ٹوٹا، کسی ملعون نے ایک تیر کا وار کیا اور غازی کی آنکھ میں لگا۔ اب مولا نے چاہا کہ میں اس تیر کو نکالوں، اب ہاتھ تو تھے نہیں ادارو، مولا نے چاہا کہ میں تیر کو نکالوں، مولا نے گھٹنوں کے پاس تیر نکالنا چاہا، اور جو ہی مولا غازی چکے ہیں ادارو مولا غازی کا
کا جھکنا تھا. ادھر طفیل ابن حکم اللہ اس پہ لعنت کرے. اس ملعون نے غرض